السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہیں زنجیریں غلامی کی، ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہیں زنجیریں غلامی کی، دن آ جاتا ہے آزادی کا، آزادی نہیں آتی۔ قابل قدر حضرات اساتذہ کرام، مہمانان اعظام، طلبہ عزیز، سب سے پہلے میں آپ سب کو اس یوم آزادی کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، تقریباً 77 سالوں سے اس ملک کے اندر لگاتار 15 اگست کو ملک کے گوشے گوشے میں، ملک کے چپے چپے میں اس یوم آزادی کے موقع سے پروگرام منعقد کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ آزادی، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اسلام کے اندر آزادی کا بہت بڑا مقام ہے۔ یوں تو انسان کے فطرت میں ہے کہ انسان آزاد رہنا چاہتا ہے، ہر انسان اپنے اعتبار سے وہ آزادی چاہتا ہے، غلامی کو کوئی نہیں پسند کرتا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ شریعت کا منشا بھی یہی ہے کہ انسان آزاد ہو، انسان کو آزادی ملے۔ چنانچہ جب انسانوں کا سلسلہ قائم ہوا اور حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں، تو ان لوگوں کو جنت سے آزاد اتارا گیا، اور یہ آزادی کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں تو اس زمانے کا کلچر، اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ انسان دوسرے انسان کو غلام بنا لیا کرتے تھے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو غلام بنا لیا کرتا تھا، اور یہ غلامی ایسی ویسی نہیں تھی، بلکہ یہ غلامی ایک پراپرٹی کے طریقے سے سمجھی جاتی تھی۔ جس طریقے سے ہماری جائیدادیں ہوتی ہیں، ہماری زمینیں ہوتی ہیں، ہمارے گھر ہوتے ہیں، ہمارے مکانات ہوتے ہیں، ہمارے پاس سواریاں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو ہماری جائیداد شمار کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس زمانے میں غلامی کو ایک جائیداد شمار کیا جاتا تھا، اور باقاعدہ اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی، غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، ان کو ایک دوسرے لوگ ہدیہ دیا لیا کرتے تھے۔ تو اس وقت غلامی کا یہ عالم تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے یہ تعلیمات دی، اسلام نے یہ پیغام عام کیا کہ تم ایک دوسرے غلاموں کو آزاد کیا کرو۔ اسلام کی یہی تعلیم رہی کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق غلاموں کو آزاد کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتا تھا انسان۔ تو اجر و ثواب کا بھی وعدہ کیا گیا، اور جو ہمارے گناہوں کے نتیجے میں ہمارے طرف سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کے نتیجے میں جو کفارات ہمارے اوپر متعلق ہوتے ہیں، جو ہمارے اوپر اس کی سزائیں نافذ ہوتی تھیں، ان میں ایک سزا یہ بھی تھی کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے۔ چنانچہ جب غلام ہوا کرتے تھے تو جب انسان روزہ رکھ کر کے جب روزہ توڑ دیتا تھا، انسان جب جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا تھا یا جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا تھا تو اس کے اوپر کفارہ نافذ ہوتا تھا، اور کفارہ یہی تھا کہ ایک غلام کو آزاد کرو۔ اسی طریقے سے کوئی انسان کوئی قسم کھا لیتا تھا اور اس کے خلاف اس کام کو کرتا تھا تو اس کا بھی کفارہ اور اس کی بھی تلافی یہی تھے کہ ایک غلام کو آزاد کرو۔ تو مختلف طریقے سے اسلام کی یہ تعلیمات رہی کہ غلاموں کو آزاد کرو۔ تو ایک تو انسان کے فطرت میں ہے ہی کہ انسان آزادی چاہتا ہے، کوئی انسان غلامی نہیں چاہتا، اور ساتھ ہی ساتھ شریعت کا منشا اور شریعت کی تعلیم بھی یہی ہے کہ انسان آزاد رہے، انسان غلام نہ رہے۔ لیکن بد اتفاقی سے ہمارا یہ ملک انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا، اور انگریزوں کا جو اس ملک میں آنا جانا شروع ہوا وہ 1600 سے نہیں بلکہ 1498 سے اس ملک کے اندر انگریز کے ناپاک قدم پڑتے رہیں، انگریزوں کے یہاں آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا،
اور 1601 کے اندر ان کو مستقل طور پر ان کو اجازت مل گئی اور انہوں نے منصوبہ بندی کے ساتھ اس ملک میں تجارتی کمپنیاں قائم کرنی شروع کی۔ چنانچہ 1613 کے اندر ان لوگوں نے سورت کے اندر کمپنی قائم کی، 1616 کے اندر ان لوگوں نے کہیں اور انہوں نے فیکٹری قائم کی۔ دور آتا ہے 1640 کا، انہوں نے مدراس کے راجا سے ایک پورے گاؤں کو خرید لیا، اور یوں ہی رفتہ رفتہ 1651 کے اندر ان کا جو ناپاک قدم تھا وہ بنگال کے اندر پڑتا ہے، اور وہاں بھی وہ لوگ اپنی تجارت شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے اس مرد مجاہد پر، حضرت بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کی عیاری اور ان کی مکاری کو جانتے ہوئے ان کے اوپر 1658 پر پابندی نافذ کر دی کہ تم اس ملک میں تجارت نہیں کر سکتے۔ بالآخر 1690 کے اندر ان کی خوشامدی کی وجہ سے پھر ان کو دوبارہ اجازت دی جاتی ہے، اور وہ لوگ پھر ہگلی کے پاس کسی علاقے میں وہ لوگ اپنی کمپنی قائم کرتے ہیں۔ یہ تو ایک بہانہ تھا، کمپنی قائم کرنا، یہاں پر تجارت کرنا، اصل تو ان کو ملک پر قبضہ کرنا تھا۔ لیکن میرے دوستو، اس وقت کے بھولے بھالے انسان، اس وقت کی بھولی بھالی عوام ان کی اس ناپاک ارادے کو نہیں سمجھ سکی، اور مسلسل حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عیاری اور مکاری سے ہم مسلمانوں کو آگاہ کرتے رہیں، لیکن ان کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ اور لوگ کہتے تھے کہ بھلا برطانیہ سے آئے ہوئے لوگ اتنی بڑی سلطنت پر کیسے قابض ہو سکتے ہیں؟ لیکن وہ اپنی آواز بلند کرتے رہیں، اپنے جاننے والوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے تلامذہ کو یہ بات پہنچاتے رہیں، اور ان کی جو یہ تڑپ تھی وہ تڑپ دھیرے دھیرے منتقل ہوتے ہوئی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر آتی ہے، اور پھر حضرت شاہ صاحب بھی اس پیغام کو عام کرتے ہیں، اس کے لیے سفر کرتے ہیں، لوگوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ چنانچہ 1756 کے اندر بنگال کے علاقے میں سلطان آصف الدولہ لڑائی کے اندر جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، اور اس وقت کے مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا، اور مسلمان اس کی تیاریاں شروع کر چکے تھے۔ چنانچہ 1799 کے اندر وہ مرد مجاہد، مرد قلندر اور دور اندیش بادشاہ، جس کو دنیا ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ کے نام سے جانتی ہے، وہ ان کے ناپاک ارادے کو سمجھ چکا تھا اور مسلسل اس کی جد و جہد کی فکر شروع کر دی تھی۔ اور دوسری طرف انگریزوں کو بھی یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اگر ہمیں ہندوستان کے اوپر قابض ہونا ہے تو اس راستے میں جو سب سے بڑی چٹان ہے، جو ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ ہے، ان کو اس راستے سے صاف کرنا ہوگا، اس کے بغیر ہم ہندوستان پر قابض نہیں ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اپنوں کی غداری کی وجہ سے اور جنوبی ہند کے امراء کی چاپلوسی کی وجہ سے انہیں بھاری شکست حاصل ہوتی ہے، اور وہ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں 1799 کے اندر۔ ان کی شہادت بہت بڑی شہادت تھی، ان سے انگریز کانپتے تھے، تھر تھراتے تھے، یہاں تک کہ ان کے انتقال کے بعد بھی جب ان کی لاش پڑی ہوئی ہے اس وقت بھی انگریز کانپ رہے تھے، تھر تھرا رہے تھے، ان کا ایسا رعب تھا۔ پھر انگریزوں نے ان کے اوپر ایک ڈلا مارا جس سے یہ محسوس ہوا کہ ہاں جان مکمل طریقے پر نکل چکی ہے، اس کے بعد وہ جا کر ان کے قریب گئے۔ اس سے پہلے وہ کانپ رہے تھے، ان سے ڈر رہے تھے، یہ اللہ نے ان کو رعب عطا کیا تھا۔ اور 1799 میں ان کی شہادت کے بعد یہ سرزمین خالی ہو جاتی ہے اور اس جیسا کوئی مرد مجاہد باقی نہیں رہتا ہے۔ لیکن 1803 کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند اور لائق فائق بیٹے ان کے جو تھے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس وقت جہاد کا فتویٰ نافذ کرتے ہیں، جہاد کا فتویٰ صادر کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اس وقت فتویٰ کی بہت زیادہ اہمیت تھی، اور انگریزوں کی جاسوسی کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی بند کمرے میں بھی ان کے خلاف سازش کی جاتی، اگر سرگوشیاں کی جاتی، کوئی میٹنگ کی جاتی، تو انگریزوں کو ان کی بھنک لگ جاتی تھی اور وہ ان کو سزائیں دیا کرتے تھے اور کالا پانی جیل میں بھیج دیتے تھے۔ اب سوچئے، جس زمانے میں لوگ بند کمرے میں میٹنگ کرنے سے ڈر رہے ہوں، اس زمانے میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے علی الاعلان فتوی جہاد صادر فرما دیا، اور یہ علی الاعلان یہ اعلان کیا کہ اے ہندوستانیوں،
یہ ملک غلام ہو چکا ہے. اگر تم آزادی چاہتے ہو تو اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی, میدان کارزار میں تمہیں آنا پڑے گا, اور یہ تمہارا فریضہ ہو چکا ہے. چنانچہ یہ فتوے کی آگ ملک میں بھڑک اٹھی, اور تمام کے تمام لوگوں کے اندر دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ کس طریقے سے ملک کو آزاد کیا جائے. اور آپ ہی کے جاننے والے, آپ ہی کے تیار کردہ تلامذہ غالباً 1818 کے اندر حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ, شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک تحریک شروع کرتے ہیں, اور اس تحریک میں اپنے ساتھیوں کو لے کر کے, کچھ لوگوں کو لے کر کے وہ ہندوستان کے طول و عرض میں سفر کرتے ہیں. ہندوستان کے چپا چپا, گلی گلی, گاؤں گاؤں, دیہات دیہات جاتے ہیں, اور جا کر یہ اعلان کرتے ہیں, لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں کہ یہ انگریز تمہارے ملک میں ناپاک قدم جما رہا ہے, وہ تمہارے ملک پہ دھیرے دھیرے قابض ہو رہا ہے. لہذا مکمل طریقے سے اس ملک کے عوام کے اندر یہ احساس پیدا ہو چکا تھا, جہاد کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا. لیکن بدقسمتی سے 1831 کے اندر بالا کوٹ کے میدان میں انہیں شہادت نصیب ہو جاتی ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں. لیکن چونکہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ چنگاری اٹھ چکی تھی, اس کی آبیاری ضروری تھی, اس کو پروان چڑھانا تھا. چنانچہ اس وقت کے علماء نے پروان چڑھایا, اور 1857 کے اندر مستقل طریقے پر منصوبہ بندی کے ساتھ ہلہ کیا جاتا ہے, اور ہلہ بول اٹھایا جاتا ہے, اور ملک میں جہاد کو شروع کیا جاتا ہے. مستقل طریقے پر ملک کے ہندو اور مسلم اور غیر مسلم تمام طبقات کے لوگوں کو اپنے ساتھ میں لیا جاتا ہے, اور مستقل طریقے پر انگریزوں کا سامنا کیا جاتا ہے. اور اس وقت کے جو انگریز ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کو شکست فاش دے دیتے ہیں, اور بڑی تعداد میں ہندوستانی لوگ اپنی جان گنوا دیتے ہیں, جن میں سے صرف 2 لاکھ کی تعداد صرف مسلمانوں کی ہوتی ہے, اور ان میں بھی 51,000 کی تعداد علماء کرام کی ہوتی ہے. میرے دوستو, تاریخ کا مطالعہ کریں گے دل دہل جائے گا. جب لوگوں نے سامنے سے انگریزوں کا وار کیا, ان کا مقابلہ کیا, تو یہ انگریزوں کو برداشت نہیں ہو سکا, اور انہوں نے مسلمانوں کے محلے کو اجاڑ دیے, مساجد کو ویران کر دیا, مدرسوں کو برباد کر دیا, اور پکڑ کے مسلمانوں کو اور پکڑ کے ہندوستانیوں کو پھانسی کے پھندے پر چڑھانے لگے. ہاتھی پر بٹھا دیتے, گلے میں پھندا ڈال دیتے, ہاتھی کو بڑھا دیتے. پھر کیا تھا, لاش لٹک جاتی تھی وہیں پہ. دہلی کے اندر کوئی چوراہا باقی نہیں تھا. اسی طریقے سے مسلمانوں کو بوریوں کے اندر بند کر کے اس کو توپ کے منہ پر لگا کر کے توپ چلا دی جاتی تھی. جس طریقے سے کاغذ کے پرچے اڑ جاتے ہیں, اسی طریقے سے مسلمانوں کی لاش کی پرچے اڑ جاتے تھے. بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ, ان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ چلتا ہے, اور ان کے سامنے 1-2 بیٹے نہیں بلکہ ان کے چہیتے 4 بیٹوں کو قتل کر کے ان کی لاش کو تشتری میں رکھ کر کے ناشتے کے وقت سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. سوچئے اس دل پر کیا گزری ہوگی. بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ, ان کے دل پر کیا گزری ہوگی. ان کے بیٹوں کو پلیٹ میں رکھ کر کے ان کی جانوں کو پیش کر دیا جاتا ہے. لیکن ان کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ تیمور کی اولاد اسی طریقے سے سامنے آتی ہے. اس کے ٹھیک 10 سال کے بعد 1866 میں جب ہمارے بزرگان دین اکابر نے جب دیکھا کہ دھیرے دھیرے علماء کی تعداد ختم ہو جا رہی ہے, لاکھوں کے لاکھوں علماء کرام اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں, ان کی تعداد ختم ہو گئی ہے. چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ دیوبند جیسے گمنام بستی میں انار کے درخت کے نیچے ایک مکتب, ایک مدرسے کی بنیاد ڈالتے ہیں. اور بظاہر تو تعلیم و تعلم مقصود ہوتا ہے, لیکن حقیقت میں ایک فوج کو تیار کرنا ہوتا ہے جو اپنے باپ داداؤں کی قربانیوں کو لے کر کے آگے بڑھے, ان کے مشن کو لے کر کے آگے بڑھے, اس کو پورا کرے. چنانچہ اس وقت پڑھانے والے بھی محمود ہوتے ہیں اور پڑھنے والے بھی محمود ہوتے ہیں, جو آگے چل کر شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوتے ہیں.
انہوں نے اپنے طلبہ کی، اپنے ساتھیوں کی ذہن سازی کرتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے علماء کی ایک فوج تیار ہو جاتی ہے، مجاہدین آزادی کی ایک فوج تیار ہو جاتی ہے اور وہ میدان میں آ جاتی ہے۔ میرے دوستو، آج جو مدارس کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جاتا ہے، ٹیررزم قرار دیا جاتا ہے اور زمانے کا پچھڑا ہوا کہا جاتا ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے اگر یہ نہ ہوتے تو آج ہمیں آزادی کہاں مل پاتی۔ اسی مدرسے نے ایک فوج، مجاہدین کی فوج ہمیں ملک کو دیا ہے۔ ملک کی آزادی میں اس کا بڑا کردار ہے، بڑا کارنامہ رہا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ملک کا جو سب سے پہلا صدر جمہوریہ ہے، جو سب سے پہلا پریزیڈنٹ ہے، وہ بھی مدرسہ ہی دیا ہے، جن کو ہم ڈاکٹر راجندر پرساد کے نام سے جانتے ہیں۔ جہاں یہ بات قابل فخر ہے کہ وہ سیوان کے رہنے والے تھے، یہی زیرادئی کے رہنے والے تھے، وہی یہ بات اس سے زیادہ قابل فخر بات یہ ہے کہ وہ مدارس کے پڑھے ہوئے تھے، وہ چھپرا ضلع کے کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ تو دوستو، بہت بڑی قربانی رہی ہے مدرسوں کی، علماء کرام کی۔ اگر علماء کرام ذہن سازی نہیں کرتے تو ہمارا یہ ملک آزاد نہیں ہو پاتا۔ انہوں نے خوشی کے ساتھ پھانسی کے پھندے کو چوم لیا، اپنے گلے لگا لیا۔ حضرت مولانا یحییٰ علی، مولانا جعفر علی تھانیسری، مولانا شفیع لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو جب انگریز جج جو ہوتا ہے وہ پھانسی کا فیصلہ سناتا ہے اور کہتا ہے کہ کل صبح تمہیں پھانسی دی جائے گی، تم ہمارے سامنے لٹکو گے، تمہاری جو لاش ہوگی تمہارے وارثین کا ہم حوالے بھی نہیں کریں گے، ان حضرات کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ وہ انگریز سوچنے لگتا ہے کہ بھلا بتاؤ، اس کو پھانسی کا حکم سنایا جا رہا ہے اور یہ ہنس رہے ہیں، شاید ہو سکتا ہے بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ وہ اپنا فیصلہ دوبارہ سناتا ہے، لیکن دوبارہ سنانے کے بعد یہ حضرات کہتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم، جنت ہماری منتظر ہے، ہم جام شہادت کو نوش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے دوستو، علماء کرام کی یہ قربانی رہی ہے، تب جا کر ہمیں یہ ملک ملا ہے اور مسلسل یہ قربانی جاری رہی۔ اور حضرت اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد ایک انجمن کو تشکیل دی جاتی ہے 10 سال کے بعد، اور پھر اس کے ذریعے سے فوج کو تیار کیا جاتا ہے اور خفیہ طور پر سازشیں کی جاتی ہیں۔ لہذا وہ سازش جو ہوتی ہے وہ پھر فاش ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کے جیل میں بھیج دیا جاتا ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کے انتقال کے بعد جب حضرت شیخ الہند کو لٹایا گیا کہ ان کو غسل دیا جائے تو دیکھا جاتا ہے کہ کمر پر گوشت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، بلکہ صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں۔ تو ان کے شاگرد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سے پوچھا جاتا ہے کہ بھلا بتائیے یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ کو مالٹا کے جیل میں انگریز جو ہیں وہ لوہے کی سلاخوں کو گرم کر کے داغا کرتے تھے، کمر کو داغا کرتے تھے، اس کے نتیجے میں پورا کا پورا گوشت پگھل گیا اور صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئی ہیں۔ 1919 میں جمعیت العلماء قائم کیا جاتا ہے اور اس کی بھی یہی فکر رہتی ہے کہ کس طریقے سے یہ ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہو جائے۔ بالآخر دو صدیوں کی قربانی کے بعد 15 اگست 1947 کو یہ ملک انگریزوں کی ناپاک ارادے سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، اس رات میں آزاد ہو جاتا ہے اور ہمیں یہ آزادی مل جاتی ہے۔ میرے دوستو، ہمیں اس آزادی کا احساس تک نہیں ہے۔ اصل آزادی کا احساس ان لوگوں کو ہوگا جن لوگوں نے غلامی کی زندگی اختیار کی ہوگی، یا جن لوگوں کے اوپر بعد میں غلامی کی زندگی مسلط کر دی جائے گی، ان کو آزادی کا احساس ہوگا۔ ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں، اب تک آزاد ہیں، اس لیے ہمیں اس آزادی کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، ضرور جب یہ دن ہمارے سامنے آتا ہے، جب 15 اگست ہمارے سامنے آتا ہے تو یہ ایک پیغام لے کر کے آتا ہے کہ ان بزرگان دین کی قربانیوں کو پڑھیں، انہیں یاد رکھیں، اور جو لوگ ان کو مٹانے کی فکر کر رہے ہیں انہیں شکست دیں، ان کے حوصلوں کو ناکام کریں اور ان بزرگوں کی قربانیوں سے کچھ سیکھ کر زندگی گزاریں۔ میرے دوستو، آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ مجاہدین آزادی کون تھے، فریڈم فائٹر کون تھے، تو ان کے زبان پر بس یہی 2-4 نام آتے ہیں کہ مہاتما گاندھی تھے، سبھاش چندر بوس تھے اور بھیم راؤ امبیڈکر تھے، اور بہت زیادہ مولانا ابوالکلام آزاد تھے، بس یہی 2-4 نام آتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ملک کی آزادی 2 بھائیوں کے بٹوارے کی لڑائی تھی کیا؟
جو ان لوگوں نے آزاد کرا دی تھی. یہ دو چار لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو ہمیں یہ آزادی ملی ہے. اور اس تاریخ کو چھپایا گیا ہم سے. ہم مسلسل یہی سنتے ہیں کہ 1857 سے ہمیں یہ لڑائی شروع ہوئی ہے اور 1947 میں ہمیں آزادی مل گئی. میرے دوستو 1857 میں یہ لڑائی شروع نہیں ہوئی ہے بلکہ 1857 میں تو برادران وطن کو ساتھ میں لیا گیا ہے, ملک کے مختلف طبقات کو اپنے ساتھ میں لیا گیا ہے, بلکہ اصل آزادی اس سے پہلے سے جاری تھی. جو اکیلے مسلمان لڑ رہے تھے, جو اکیلے علماء کرام لڑ رہے تھے. یہ ایک سازش کے تحت اس تاریخ کو, اس ہسٹری کو ہم سے چھپا لیا گیا ہے. لیکن ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے, ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اس تاریخ کو یاد رکھیں, اپنے بچوں کو بتائیں, اپنے گھر میں اس کا تذکرہ کریں, اپنے ملنے جلنے والوں سے اس تاریخ کو دہرائیں تاکہ یہ تاریخ باقی رہے. یہ تاریخ مرتب ہونی چاہیے. جو لوگ اس تاریخ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ ان مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو ناکام کرنا چاہتے ہیں, ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. اور ہمیں تاریخوں کو یاد کرنا چاہیے, ان تاریخوں کو پڑھنا چاہیے, اپنے بچوں کو بتانا چاہیے, اپنے گھر میں اس کا تذکرہ کرنا چاہیے, ملنے جلنے والوں سے ان تاریخ کا تذکرہ کرنا چاہیے. اور ان علماء کرام اکابرین نے جو قربانیاں دی ہیں ان کے مطابق, ان کو پڑھ کر ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.